بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور جانوروں کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالتا تھا۔ چنانچہ اس شیر کی بے رحمی کی وجہ سے ایک دن تمام جانور آپس میں متحد ہوئے اور اس بات پر سوچنے لگے کہ آیا وہ اس شیر کے اس بے رحمی سے کیسے بچیں گے۔ تو تمام جانور اس بات پر متفق ہوئے کہ کیوں نہ بات چیت سے اس معاملات کو حل کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے کابینہ یا وفد کی تشکیل دی جس کی نمائندگی طوطے نے کی، اور وہ سب وہ شیر کے پاس ملاقات کرنے کو چلے گئے کہ آیا وہ اپنے مسائل سے شیر کو آگاہ کر سکیں کہ ان کو بھی اس جنگل میں رہنے کا حق ہے، ان کو بھی زندگی جینے کا حق ہے، ان کو اس حق سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جنگل بلا شبہ بادشاہ تو آپ ہی ہیں، لیکن ہم آپ کی رعایا ہے، اور رعایا پر رحم کرنا بادشاہ کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے مطالبات رکھتے ہیں جن سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور جنگل میں ایک امید سی کرن جاگ جائے گی۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ تمام کے تمام جانور شیر بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ آیا شیر ان کے مطالبات کو پورا کر سکے گا اور وہ اس جنگل میں ہنسی خوشی رہ سکیں گے اور انہیں جان کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا تمام کے تمام جانور شیر کے پاس چلے گئے۔ شیر اتنے سارے جانوروں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا کہ آج اسے تکلیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام جانور اس کے پاس کچھ مطالبات لے کر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہاتھی بولے کہ جناب والا، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، ہم سب آپ کے غلام ہیں، لیکن آپ کی درندگی کی وجہ سے سارے جنگل میں خوف پھیل گیا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عنقریب جنگل کے تمام جانور ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہم آپ کے پاس خود شکار کے لیے آئے ہیں۔ ہاتھی میاں کی ان باتوں کو سن کر شیر بڑا خوش ہوا کہ چلو رزق کی تقسیم اب میرے گھر پر ہی ہے۔ لہٰذا وہ فوراً ہاتھی کی شرائط کو قبول کر لیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شکار خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ تو شیر ہاتھی کی ان باتوں پر فوراً قبول ہو گیا۔ کبھی ہاتھی آ رہا ہے تو کبھی چیتا اس کے شکار کے لیے آ رہا ہے، کبھی خرگوش، کبھی چڑیا، عرض تمام کے تمام۔ تو ایک دن خرگوش لیٹ ہو گیا تو شیر بہت غصہ تھا، تو خرگوش میاں نے جواب دیا کہ حضور، تمام جانوروں نے آپ کی طرف ہمارے لیے 4 خرگوش بھیجے، مگر راستے میں مجھے دوسرا شیر مل گیا، اس نے میرے چاروں دوستوں کو کھا لیا اور میں جان بچا کر آپ کے پاس اپنا شکار بن کر آیا۔ خرگوش کی ان باتوں سے شیر بڑا غصہ ہوا کہ میرے تخت کا ایک نیا ولی وارث آ گیا۔ لہٰذا اس نے خرگوش کو لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں وہ رہتا ہے۔ خرگوش بہت چالاک تھا، لہٰذا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ خرگوش شیر کو لے کر دریا پر چلا گیا۔ جب شیر نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو غصے میں وہ اندھا ہو گیا اور اس نے وہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو وقت گزر چکا تھا، لہٰذا وہ شیر اسی پانی میں ڈوب کر مرا اور خرگوش بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ یوں اس شیر کا قلہ کما ہو گیا، اور خرگوش کی چالاکی و دانائی کی وجہ سے کئی جنگل کے جانور اس درندے شیر کا خوراک بننے سے محفوظ رہ گئے، اور جنگل پھر سے ایک حقیقتاً جنگل لگنے لگا اور تمام جانور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس چھوٹی سی کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ آپ نے سبق یہ سیکھا کہ ظلم کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اجالا ضرور آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عقل کی دہار طاقت کی دہار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔